جی آج جو طلاق کی کثرت ہے، کثرت سے طلاق واقع ہو رہی ہے اور یہ بات بڑی افسوس سے کہنی پڑتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ نکاح جس طرح ایک پسندیدہ عمل ہے اسلام میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، اور یہ بھی فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے گا، روگردانی کرے گا، وہ میرا امتی نہیں ہے۔ تو نکاح پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، اور نکاح کی مجلس بھی بڑی متبرک مجلس ہوتی ہے، نکاح کا عمل بھی بڑا اہم عمل ہے، اور جس طرح نکاح کے ذریعے سے نہ صرف ایک لڑکا اور لڑکی ان میں جوڑ اور رشتہ قائم ہوتا ہے، بلکہ دو خاندان جڑتے ہیں، اور ان دونوں خاندانوں کے ساتھ جتنے خاندان ہوتے ہیں ان کی آپس میں رشتہ داری قائم ہوتی ہے۔ تو نکاح ایک اللہ کی بڑی نعمت ہے، لیکن اس کے مقابلے میں جب دیکھا جائے طلاق کو اسلام میں جو ہے ناپسند کیا گیا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابغض المباح الی اللہ الطلاق، کہ مباح چیزیں جتنی ہیں ان میں سب سے ناپسندیدہ، کہ طلاق کبھی جو ہے مباح بھی ہوتی ہے، کیونکہ کبھی مسئلے کا حل جو ہوتا ہے وہ طلاق کی صورت میں ہی کسی مسئلے کا حل نکلتا ہے۔ مثلا زوجین کے اندر اختلافات ہیں اور شدید نوعیت کے اختلافات ہیں، تصفیہ وغیرہ بالکل نہیں ہو پا رہا ہے، تو ایسی صورت میں جو ہے طلاق ہی مسئلے کا حل ہوتا ہے، جس سے آگے مزید اختلافات پیدا ہونے کے بجائے اور مزید دوریاں پیدا ہونے کے بجائے جو ہے رشتے کو ختم کیا جاتا ہے۔ تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ فرمایا گیا ابغض المباح، ناپسندیدہ چیز جو ہے وہ طلاق ہے۔ تو آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ جس طرح آج ہم دیکھتے ہیں خوشی سے نکاح کی مجلسیں ہوتی ہیں، مسجدوں میں بھی ہوتی ہیں اور گھروں میں بھی لوگ نکاح کرتے ہیں اور لوگ خوشیاں مناتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ بہرحال ہوتی ہے متبرک مجلس، لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج طلاق کی مجلسیں بھی منعقد ہوتی ہیں کثرت سے، بہت برادریوں میں بھی لوگ بیٹھتے ہیں اور وہی زوجین کے درمیان جو اختلافات ہوتے ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن پھر برادری کے لوگ بھی کبھی اسی نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ طلاق کے بغیر مسئلے کا کوئی حل نہیں۔ اور اسی طرح کورٹ میں بھی آج ہم دیکھتے ہیں کتنے معاملات ہوتے ہیں، کئی لوگ تو تقریباً 10 سال سے 15 سال سے کورٹ میں اپنا وہ کیس لڑ رہے ہیں، اور اس میں بھی جتنے بھی کورٹ میں ہم دیکھتے ہیں آج زیادہ تر مسائل وہ اکثر و بیشتر زیادہ مسائل یہی زوجین کے اختلافات، اور جب ہم دیکھتے ہیں شرعی بورڈ میں بھی ہمارے یہاں جتنے مسائل آتے ہیں، ٹھیک ہے کہ دوسرے معاملات بھی آتے ہیں ہمارے پاس، لیکن طلاق کا مسئلہ کثرت سے آتا ہے۔ جی طلاق کی جب وجوہات ہم دیکھیں گے اس کی بہت ساری وجہ ہیں۔ بنیادی وجہ یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ترغیب دی ہے کہ نکاح میں کن باتوں کو پیش نظر رکھا جائے۔ ایک لڑکی جو ہے اس کا باپ فکر مند ہوتا ہے میں اپنی لڑکی کا نکاح کہیں پر کراؤں کسی لڑکے کے ساتھ، لیکن اور اسی طرح لڑکے کا باپ بھی فکر میں ہوتا ہے کہ میرے لڑکے کی شادی ہو جائے، لیکن اس میں ہمیں ترجیح کس بات کو دینی ہے؟ ہم اس بات کو ترجیح نہیں دیتے ہیں جو قابل ترجیح ہے، لائق ترجیح ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جب تم کسی جو تمہیں نکاح کا پیغام دے، ہمارے یہاں تو لڑکے کی طرف سے نکاح کا پیغام دیا جاتا ہے لڑکی والوں کو، اور بعض مقامات وہ بھی ہیں، کچھ ملک وہ بھی ہیں، کچھ علاقے دنیا میں وہ بھی ہیں جہاں پر لڑکی والے ہی جو ہے نکاح کا پیغام بھیجتے ہیں لڑکے کے گھر کہ ہم اپنی لڑکی کا نکاح جو ہے آپ کے لڑکے سے کرنا چاہتے ہیں، آپ کے گھر میں ہم اپنی لڑکی دینا چاہتے ہیں۔ تو بہرحال حضور نے فرمایا جو بھی نکاح کا پیغام دے، آپ کو کس بات کو دیکھنا چاہیے اور کس پر توجہ دینی چاہیے، اور جو ہے کس کو بنیاد بنانا چاہیے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترضون دینہ وخلقہ، جب کسی کی دینداری اور اس کے کردار اور اخلاق کو تم دیکھ کر مطمئن ہو جاؤ کہ اس لڑکے کے اخلاق بڑے اچھے ہیں، اس کا کردار اچھا ہے، اس کی دینداری اچھی ہے، تو حضور نے فرمایا فزوجوہ، تم اس سے جو ہے اپنی لڑکی کا نکاح کر دو۔ یا لڑکے والے سے کہا گیا کہ تم اپنے لڑکے کی شادی دیندار لڑکی سے جو ہے اپنے لڑکے کی شادی وہیں پر کرو جو دیندار لڑکی ہو۔ تو حضور نے فرمایا اگر ایسا نہیں کرو گے،
دینداری کو ترجیح نہیں دو گے، دین کو بنیاد نہیں بناؤ گے، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکن فتنۃ فی الارض و فساد عریض، پھر دنیا میں فتنے برپا ہوں گے اور فساد ہوگا، اور فساد کے لیے حضور نے استعمال فرمایا فساد عریض، پھیلنے والا فساد۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ طلاق کے ذریعے سے جو فسادات پھیلتے ہیں بہت وہ محدود نہیں ہوتے ہیں صرف لڑکے اور لڑکی کے درمیان جو ہے اختلاف ہو گیا، نہ وہ دو خاندان آپس میں ٹکراتے ہیں، بلکہ ان دونوں خاندانوں کے ساتھ جڑے ہوئے جتنے بھی خاندان ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، ان کے آپس میں دوریاں پیدا ہوتی ہیں اور اختلافات بڑھتے ہیں، بلکہ کبھی کبھی خون ریزی ہوتی ہے۔ بنیاد یہی ہوتی ہے کہ جو ہے جب ایک لڑکا اور ایک لڑکی اپنی ازدواجی زندگی کو کامیاب نہیں بنا سکتے ہیں، وہ جو ہے اس میں اختلافات پیدا ہوتے ہیں، دوریاں پیدا ہوتی ہیں، پھر جب وہ آپس میں دور ہو جاتے ہیں، طلاق ہو جاتی ہے، تو اس کے نتیجے میں دو خاندان آپس میں ٹکراتے ہیں، بلکہ کئی خاندان آپس میں اسی بنیاد پر ٹکراتے ہیں۔ تو یہی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اگر تم نے دینداری کو ترجیح نہیں دی تو اس کی وجہ یہ ہوگی، ایک یہ کہ یہ رشتہ جو ہے کامیاب نہیں رہے گا۔ اگر دنیا داری دیکھ کر، جس طرح کہ آج ہم دیکھتے ہیں، ہمارے یہاں جب نکاح کا پیغام کوئی لڑکا بھیجتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہم آپ کا مکان دیکھیں گے، آپ کی بزنس دیکھیں گے، اور آپ اگر ملازم ہو لڑکا تو اس کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے، سرکاری ملازم ہو، بزنس ہو اس کے تو اس کو ترجیح دی جاتی ہے، پیسہ اس کے پاس ہو، اچھا مکان ہو، گاڑی ہو، پراپرٹی ہو تو اس کو ترجیح دی جاتی ہے۔ ہم نے کبھی نہیں دیکھا، لڑکی کے باپ نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ جس لڑکے کو میں اپنی لڑکی دے رہا ہوں کیا وہ لڑکا دیندار بھی ہے، اس کے اخلاق اچھے ہیں، اس کا کردار اچھا ہے، اس کے اندر دینداری ہے۔ یہ چیزیں ہم نے نہیں دیکھی، اور وجہ یہ ہے کہ آج جو کچھ فساد طلاق کی صورت میں جو پھیل رہا ہے اور بدامنی پھیل رہی ہے، بلکہ گھروں میں اگر کبھی کہیں طلاق نہیں ہوتی ہے، لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں زوجین کے درمیان شدید نوعیت کے اختلافات ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ وہی ہوتی ہے کہ یا تو وہ لڑکا دیندار نہیں ہوتا ہے، اس کا کردار اور اس کے اخلاق اچھے نہیں ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ لڑکی کے اخلاق اچھے نہیں ہوتے ہیں، لڑکی جو ہے دیندار نہیں ہوتی ہے۔ جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا کلھا متاع، دنیا جو ہے سامان ہے، نفع کا سامان ہے، دنیا میں جو چیز بھی ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نفع اور فائدے کے لیے بنائی ہے، لیکن حضور نے فرمایا خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا کا بہترین سامان جس سے سب سے زیادہ سکون ملتا ہے اور گھر بنتا ہے، گھر ترقی کرتا ہے، ایک مرد کی زندگی پھولتی اور پھلتی ہے، وہ ایک نیک عورت ہی ہوتی ہے۔ اگر کسی مرد کے حصے میں نیک عورت نہیں آئی، اچھی عورت نہیں آئی، تو اگرچہ وہ اچھے عہدے پر ہو، زندگی میں سکون نہیں ملتا ہے۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کی جو بیوی ہوتی ہے تو وہ اچھی نہیں ہوتی ہے، اس کا کردار، اس کا طریقہ اچھا نہیں ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلی وجہ جو آپ نے یہ سوال پوچھا کہ وجوہات کیا ہیں، سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ دینداری نہیں ہے، اور پھر جتنی بھی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں مرد میں یا عورت میں اس کی بنیاد بہرحال وہی ہے، جب دین سے تعلق نہیں رہا پھر کئی جو ہے خرابیاں آدمی میں آتی ہیں، اس کے اخلاق اچھے نہیں ہوتے، اس کا کردار اچھا نہیں ہوتا ہے، اور اس کے معاملات اچھے نہیں ہوتے ہیں، چاہے مرد ہو اس کے معاملات بھی اچھے نہیں ہوتے ہیں اپنے جو بیوی کے ساتھ، اور بیوی اس کے اندر دینداری نہ ہو تو اس کے معاملات اپنے شوہر کے ساتھ اچھے نہیں رہتے ہیں۔ تو وہ نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے آگے جا کر کہ یہ رشتہ پھولنے کے بجائے، پھلنے کے بجائے اور ترقی کرنے کے بجائے بیچ میں ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ طلاق کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ نشیلی ادویہ کا استعمال، اور اسی طرح جو ہے دوسری جو بری عادتیں ہیں معاشرے میں آج، وہ بری عادتیں عام ہو گئی ہیں، اس کے بارے میں جب دیکھا جائے، اس کو بھی جب سنجیدگی سے لیا جائے تو وجہ یہی ہوتی ہے کہ سب سے پہلے ماں باپ کی طرف سے جو تربیت ایک بچے کو ملنی چاہیے شروع سے، وہ تربیت اسے نہیں ملتی ہے، تو شروع سے ہی اس کے عادات بگڑتے ہیں، اور آگے جا کر جس عمارت کی بنیاد ہی اچھی نہ پڑی ہو تو آگے جا کر اس عمارت کے بارے میں یہ سوچنا کہ یہ عمارت جو ہے اچھی بنے گی اور یہ اچھی طرح سے پروان چڑھے گی، یہ ایک بھول ہے۔ بہرحال تو بچوں کی جو ہمارے گھروں میں تربیت ہوتی ہے، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، وہ ان کو صحیح ماحول ہی نہیں ملتا ہے، اچھی تربیت ہی انہیں نہیں ملتی ہے، جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر ایک بچہ فطرت نیک ہوتا ہے، فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، پھر جو اس میں چاہے اس کے عقائد خراب ہوں، اس کا کردار خراب ہو اور اس کے اعمال خراب ہوں، اس کے اندر سب سے پہلے جو حضرات مورد الزام ٹھہرتے ہیں
وہ اس کے والدین ہوتے ہیں. والدین کی طرف سے ان کو اچھی تربیت نہیں ملتی ہے شروع سے ہی, اور وہی آگے جا کے پھر ہم جو ہے قوم میں جب آتے ہیں, چاہے وہ اچھا بڑا تاجر ہو, ڈاکٹر ہو, انجینئر ہو, لیکن ان کے اخلاق اچھے نہیں ہوتے ہیں, کردار ان کا اچھا نہیں ہوتا ہے. وجہ یہ کہ ان کو شروع میں جو گھر میں جو تربیت ملنی چاہیے, اچھی تربیت, وہ انہیں نہیں ملتی ہے. تو بہرحال یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جب جن کی وجہ سے معاشرے میں ہر جگہ بگاڑ نظر آتا ہے, اور ازدواجی زندگی میں بھی بگاڑ کی وجہ یہی ہے, جس کی وجہ سے آج جو ہے طلاق کی شرح بڑھ گئی ہے. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی جو چھوٹی چھوٹی علامتیں بیان کی گئی ہیں, علامات صغریٰ جن کو کہا گیا ہے, ان میں ایک علامت کثرت طلاق, کہ آخر دور میں طلاق کثرت سے ہوگی. اور وجہ یہی ہوگی کہ اس دور میں دینداری نہیں ہوگی, لوگ دین سے دور ہوں گے. ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ایک مرد کو یہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ بیوی کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے, بیوی کو یہ پتہ نہیں ہوگا شوہر کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے, بیوی کو یہ معلوم نہیں ہوگا شوہر کے کیا حقوق ہیں, اور شوہر کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ بیوی کے کیا حقوق ہیں. جب وہ ایک دوسرے کے حقوق سے ہی واقف نہیں ہوں گے تو پھر وہی وجہ بنتی ہے کہ رشتہ ٹوٹتا ہے اور طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں.